الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام دینی و فقہی مسائل کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ انشاءاللہ آج کے اس پروگرام میں آپ کی طرف سے ای میل کے ذریعے موصول ہونے والے مختلف سوالات پر ہم گفتگو کریں گے اور ان کے جوابات آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ پروگرام میں شرکت فرما رہے ہیں مکرم و محترم ظہیر احمد خان صاحب اور مکرم و محترم داؤد احمد عابد صاحب۔ ان دونوں بزرگان کی خدمت میں باری باری ہم سوالات جو آپ کی طرف سے آئے ہیں وہ رکھیں گے۔ سوالات کی نوعیت متفرق ہے، کسی ایک موضوع سے متعلق نہیں ہے، تو جس ترتیب سے اور جو بھی سوال آپ نے پوچھا ہے انشاءاللہ اسی طرح ہم ان بزرگان کی خدمت میں رکھیں گے اور آپ اپنے مطلوبہ جوابات سن سکیں گے۔ خان صاحب، پہلا سوال وسیم احمد ظفر صاحب نے افریقہ سے ہمیں یہ بھجوایا ہے۔ وسیم صاحب، میں معذرت خواہ ہوں کہ آپ کے سوال کو کافی وقت لگا، بہرحال ہم کوشش کرتے ہیں ترتیب سے جہاں کسی دوست کا سوال موصول ہوا ہے اسی وقت ہم شامل کر سکیں۔ اس سے پہلے کئی سوالات تھے، ان پر بات چیت ہوتی رہی ہے۔ انہوں نے پوچھا کہ کیا کسی مشرک کا خون بوقت ضرورت علاج کے لیے کسی مسلمان کو لگایا جا سکتا ہے، استعمال کیا جا سکتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس طرح ان کے سوال سے ہی واضح ہے کہ علاج کے لیے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں، کوئی ممانعت نہیں ہے۔ خون تو خدا تعالیٰ کی پیدا کردہ چیز ہے، اگر وہ صحت مند ہے خون، اس میں کوئی ایسا جس طرح کے بعض میں کوئی بیکٹیریا ہوتے ہیں، بعض ایسے بیماریوں کے شکار لوگ ہوتے ہیں جو آگے وہ چل سکتی ہے بیماری، اگر وہ صحت مند خون ہے تو کوئی اس میں حرج کی بات نہیں ہے۔ اور علاج کے لیے تو ویسے بھی بہت ساری ایسی چیزیں، علاج دراصل کیا ہے، جان بچانے کے لیے خون لگایا اس وقت جاتا ہے جب جان بچانے کے لیے اس کی ضرورت ہو، تو ایسی صورتوں میں جان بچانے کے لیے تو بہت ساری ایسی چیزیں جو عام حالات میں جائز نہیں ہوتی، منع ہوتی ہیں، وہ جائز ہو جاتی ہیں۔ مثال کے طور پہ عورت کے پردے کے احکامات ہیں، اگر جان بچانے کی صورت ہے، اس کے علاج کی خاطر ہے، تو وہ پردے کے احکامات اس وقت پھر موقوف ہو جاتے ہیں، تو اس لیے کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ پھر اس کے علاوہ یہ بھی ہے کہ ایک یہ بھی دیکھنے والی بات ہے کہ اگر ہم یہ کہیں کہ مشرک کا خون نہیں لگ سکتا، تو کل کو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ کہیں کہ ہم کوئی ایسا شدت پسند ہو کہ ہم مسلمان کا خون کیوں لگائیں۔ اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے جماعت احمدیہ کو اس دور میں اس لحاظ سے بھی اپنے امام وقت کی ہدایات کی روشنی میں بہت بڑی قربانی کی توفیق مل رہی ہے۔ مختلف ممالک میں مختلف جگہوں پر خون کے عطیہ جات دیے جاتے ہیں اور ہزاروں بوتلیں پیش کی جاتی ہیں جو انسانی صحت کے لیے، انسانی ضرورت کے لیے استعمال ہوتی ہیں، تو یہ سارے معاملات ایسے ہیں کہ اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ اور اس میں کبھی یہ بحث نہیں آتی کہ پہلے یہ بتائیں یہ خون کس کے لیے استعمال کریں گے اور یہ کہاں سے آیا ہے، نہ دوسرے لوگ پوچھیں گے، صرف اس کی جو آپ نے جیسے وجہ بیان کی کہ سائنٹیفک بنیادوں پہ یہ دیکھا جائے گا کہ وہ اس میں کوئی بیماری منتقل کرنے والے کوئی ایسے جراثیم تو نہیں ہے، ادروائز کہیں یہ بحث نہیں اٹھتی کہ یہ کس کو لگے گا یا کہاں سے لیا گیا ہے۔ جزاک اللہ خان صاحب، آگے چلتے ہیں۔ سعدیہ عثمان صاحبہ نے اسلام آباد پاکستان سے یہ سوال ہمیں بھجوایا ہے۔ دوسرا انہوں نے سوال پوچھا کہ غیرت جماعت احباب کہتے ہیں کہ قرآن میں حاملہ اور دودھ پلانے والی خواتین کے لیے روزے سے رخصت کا کہیں ذکر نہیں ملتا، اس لیے ان خواتین کو روزہ ضرور رکھنا چاہیے، کہتے ہیں اس بارے میں براہ کرم وضاحت فرما دیں۔ قرآن کریم نے دراصل تمام جو احکام ہیں وہ اجمالاً بیان کیے ہیں، اور ان کی تفسیر جو ہے اور تفصیل وہ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں بیان ہے۔ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کام اس طرح کر کے دکھائے کہ قرآن کریم کا مقصد یہ ہے اس بات سے، اور جب ہم سنت کے اوپر
نظر دوڑاتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عورتیں آپ کے پاس آئیں حمل کی حالت میں یا بچوں کو دودھ پلانے کی حالت میں، تو ان کو آپ نے رخصت دی اور فرمایا کہ ٹھیک ہے آپ روزے نہ رکھیں۔ تو اس حوالے سے قرآن کریم کی یہ آیت جو مریض والی ہے، یا دوسری وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةُ طَعَامِ مسکین والی جو آیات ہیں، ان سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ کے صحابہ نے جو بات سمجھی ہے وہ یہی ہے کہ جو عورتیں حاملہ ہوں یا بچوں کو دودھ پلانے والی ہوں وہ روزے نہ رکھیں، وہ اس مریض کی ذیل میں آتی ہیں۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث ہے سنن ابن ماجہ میں واضح طور پہ کہ رخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم للحبل التي تخاف عن نفسها ان تفطر وللمرضع التي تخاف على ولدها، وہ حاملہ جو اپنے جان کے اوپر بھی اس کو خطرہ ہو اور وہ دودھ پلانے والی جس کو اپنے بچے کے بارے میں خطرہ ہو کہ کمزور رہ جائے گا، اس کی صحت پہ برا اثر پڑے گا، تو اس کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت دی کہ وہ روزے نہ رکھیں۔ تو اس حوالے سے اور بھی یعنی بہت سی احادیثیں اور تمام سنن کی کتابوں میں یہ آئی ہیں، تو یعنی اطالت سے بچنے کے لیے، یعنی چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے یہ ثابت ہے تو اس لیے کوئی اس میں ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جہاں تک یہ کہنا کہ تمام غیر احمدی علماء کہتے ہیں، تو غیر احمدی علماء میں بھی عموماً اس بات پر متفق نہیں ہیں، بلکہ تمام مسالک کے جو علماء ہیں وہ کم از کم اس بات پر متفق ہیں کہ اس کے اوپر روزہ فرض نہیں ہے اور روزہ چھوڑنا ان کے لیے جائز ہے، خصوصاً اگر ان کی جان کے لیے اور بچے کی جان کے لیے خطرہ ہے تو پھر تو روزہ بالکل منع ہے۔ لیکن یہ ہے کہ بعض ان میں سے جو شدت پسند ہیں وہ صرف یہ کہتے ہیں کہ روزہ رکھنا بہتر ہے نہ رکھنے سے، اور بعض اس طرف گئے ہیں کہ چونکہ نقصان کا خطرہ زیادہ ہے اس وجہ سے روزہ چھوڑنا وہ بہرحال بہتر ہے۔ تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس بارے میں بیان فرمایا ہے کہ جن بیماروں اور مسافروں کو امید نہیں کہ کبھی پھر روزہ رکھنے کا موقع مل سکے، مثلا ایک بہت بوڑھا ضعیف انسان یا ایک کمزور حاملہ عورت جو دیکھتی ہے کہ بعد وضع حمل بسبب بچے کے دودھ پلانے کے وہ پھر معذور ہو جائے گی اور سال پھر اسی طرح گزر جائے گا، ایسے شخص کے واسطے جائز ہو سکتا ہے کہ وہ روزہ نہ رکھیں، کیونکہ وہ روزہ رکھ ہی نہیں سکتے اور فدیہ دیں۔ تو حکم و عدل ہیں حضرت مسیح موعود علیہ السلام، قرآن کریم کو اس زمانے میں سب سے زیادہ سمجھنے والے ہیں، تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا یہ فیصلہ ہے کہ ایسی عورت جو حاملہ ہو اور ایسی عورت جو بچے کو دودھ پلا رہی ہو، یہ اس کے لیے نقصان دہ ہے کہ وہ روزہ رکھے۔ تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے قرآن کریم کی جو تعلیم سے ہی یہ استنباط فرمایا ہے کہ وہ مریض کے ذیل میں آتی ہے، اس لیے اس کے اوپر روزہ واجب نہیں ہے۔ اور جیسے آپ نے ذکر بھی فرمایا کہ اگر ان کے لیے یعنی ہمیں تو سر آنکھوں پر مسیح علیہ السلام کا حکم اور ان کی وضاحت اور اس سے بڑھ کے کوئی چیز نہیں، اگر وہ غیر جماعت جو احباب ہیں ان کی بات کرتے ہیں تو ان کا بھی آپ نے ذکر کر دیا کہ وہ کہا جائیں وہ بھی اس پر متفق نہیں ہے، اور ان میں سے بھی بعض کا یہ کہنا ہے کہ وہ فدیہ دے گی، بعض کا یہ کہنا ہے کہ وہ قضا کریں گی، اور اس لیے جو رخصت کا ہے وہ بھی قائل ہیں۔ بلکہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل صحابی رسول ہیں، ان کا یہ واضح طور پہ ہے کہ جو عورت ہے اس کے بارے میں تو یہ ہے کہ وہ اس کے اوپر ان کی روزوں کی قضا بھی نہیں ہے۔ باقی جو بوڑھا کوئی شخص ہے یا کوئی ایسا بیمار ہے جو موجودہ وقت پہ بیمار ہوا ہے، بعد میں جب وقت آتا ہے تو وہ روزے رکھتا ہے، قضا کرتا ہے اپنے روزوں کو، لیکن یہ ایسی بیماری اس کو شمار کیا گیا اس لیے کہ ایک عورت ایک مرتبہ جب اس کو حمل ہوا ہے اس کے بعد اس کی دودھ پلاتی ہے، پھر اس کے بعد پھر یہ کیفیت پیدا ہو سکتی ہے کہ وہ دوبارہ حاملہ ہو جائے، دوبارہ دودھ پلانے، تو کئی سال کا یہ عرصہ اس میں گزر جاتا ہے، جس کی وجہ سے حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے واضح طور پہ فرمایا کہ یہ اس ذیل میں آتے ہیں کہ جہاں جن کے اوپر روزہ جو ہے اس کی قضا بھی واجب نہیں۔ جزاک اللہ دوسا، شکریہ۔ خزاں اگلا سوال زہرا محمود صاحبہ نے ویسٹ مڈ لینڈز UK سے ہم سے پوچھا ہے، وہ کہتی ہیں کہ ہم نماز ادا کرنے کے لیے مسجد گئے، مردوں نے باجماعت نماز ادا کر لی اور عورتوں کی طرف سپیکر کسی وجہ سے نہ کھل سکا اور آواز نہیں آئی، اب عورتیں باجماعت نماز ادا کریں یا اپنی اپنی نماز پڑھ لیں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ چونکہ وہ
مسجد میں گئی ہیں یا نماز سینٹر میں جہاں پہ باجماعت نماز کا انتظام ہوتا ہے، وہاں پہ اگر نماز پڑھ لی گئی ہے تو پھر بغیر کسی وجہ، بغیر کسی عذر کے دوبارہ باجماعت نماز مردوں کے لیے بھی پسندیدہ نہیں ہے، سوائے اس کے کہ کوئی خاص عذر مجبوری ہو، اس کی احادیث میں بھی اس کی رخصت موجود ہے، لیکن عام حالات میں اس کی اجازت نہیں۔ جہاں تک عورتوں کا تعلق ہے تو ان پہ تو چونکہ باجماعت نماز فرض ہی نہیں ہے، وہ مکلف ہی نہیں ہے باجماعت نماز کے، اسی لیے حضرت خلیفۃ مسیح رابع رحمہ اللہ نے ایک موقع پہ مجلس عرفان میں اسی قسم کے ایک سوال کے جواب میں حضور نے فرمایا کہ عورتیں باجماعت نماز کے لیے مکلف نہیں ہیں، تو اس لیے وہ اگر باجماعت ہو چکی ہے وہاں پہ تو وہ اپنی اپنی نماز ادا کر لیں گی، اس میں کوئی دوبارہ انہیں جماعت کرنے کا جو تکلف ہے اس کی ضرورت نہیں۔ حضرت اسی طرح کا ملتا جلتا سوال ایک جو ہے وہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر باجماعت نماز ہو رہی ہے اور کچھ لوگ دوسرے حال میں اسپیکر کے ذریعے امام کے ساتھ شامل ہیں، لیکن درمیان میں کسی وجہ سے آواز آنا بند ہو گئی ہے، ایسی صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ ایسی صورت میں اس کے جس طرح آپ نے فرمایا دو پہلو ہیں، اگر تو وہ آواز بالکل منقطع ہو گئی ہے اور ان کے درمیان کوئی رابطے کی صورت نہیں ہے، جس طرح عام طور پہ مکبر کے ذریعے ایک تکبیر کہہ دیتا ہے، امام کی آواز کسی کو آ رہی ہے وہ تکبیر کہہ دیتا ہے، باقیوں تک آواز چلی جاتی ہے، اگر تو ایسا انتظام ہے تو اس کو فالو کر لیا جائے گا۔ لیکن اگر یہ انتظام بھی نہیں ہے اور بالکل کافی فاصلہ ہے، جس طرح کہ اب ہمارے یہاں پہ ویسٹرن دنیا جو ہے یہاں پہ جماعت کی جو مختلف مساجد ہیں، اس طرح اللہ تعالیٰ کے فضل سے پھیل رہی ہے جماعت اور مسجدیں بنتی ہیں، چھوٹی ہوتی چلی جاتی ہیں، اور بعض مسجدوں کے ہال کے ساتھ پھر ایکسٹینشن الگ ہوتی ہے، تو ان میں اسپیکر کے ذریعے ہی انتظام ہوتا ہے۔ تو ایسی صورت میں اگر وہ نہیں ہے، کوئی رابطہ نہیں ہو رہا، مکبر کا بھی رابطہ کے ذریعے رابطہ نہیں ہو سک رہا، تو پھر ایسی صورت میں جو دوسرے ہال میں ہیں جہاں پہ امام کی آواز نہیں پہنچ رہی، وہ اپنے طور پہ اپنی اپنی نماز مکمل کر لیں گے۔ وہاں پہ اس میں ضرورت نہیں ہے، وہاں ایسے تکلف کی ضرورت نہیں ہے کہ وہاں پہ کوئی امام بن جائے، ایک امام جو ہے اسی کی اقتداء میں انہوں نے نماز شروع کی ہے، اور جتنی امام کے پیچھے انہیں مل گئی وہ پڑھ لیں گے، باقی جو ہے وہ اپنے طور پہ وہ پوری کر لیں گے۔ اور اگر اس دوران ایک اور بھی ہے کہ اگر رابطہ منقطع ہوا جو تھا وہ کچھ دیر کے بعد بحال ہو گیا ہے، تو ایسی صورت میں اگر تو ان کی کوئی رکعت درمیان میں سے مس نہیں ہوئی تو پھر وہ اسی طرح امام کے ساتھ ہی شمار ہوں گے، اور وہ پھر رابطہ بحال ہونے پہ وہ دوبارہ امام کی اقتداء شروع کر دیں گے۔ جہاں پہ بھی وہ ہیں، مثال کے طور پہ کوئی سجدے میں ہے، کوئی رکوع میں ہے، لیکن امام کے ساتھ رابطہ بحال ہوا اور امام قرات کر رہا ہے، یا انہیں پتہ چل گیا کہ امام رکوع میں سے تھا اٹھا ہے، تو ایسی صورت میں وہ فوراً جہاں پہ امام ہے اس کی اقتداء کریں گے، اور اگر تو ان کی کوئی رکعت نہیں اس میں مس ہوئی تو وہ امام کے ساتھ سلام پھیر دیں گے۔ لیکن اگر اس دوران ان کی کوئی ایک آدھ رکعت مس ہو جاتی ہے، رابطہ لمبا منقطع ہو گیا، تو ایسی صورت میں پھر وہ جس طرح ایک مسبوق ہوتا ہے بعد میں شامل ہونے والا ہے، اسی طرح وہ شمار ہوں گے، اور بعد میں وہ اپنی جو ایک یا دو رکعتیں رہ گئی ہیں، وہ اگر رکعت کوئی رہ گئی ہے تو اس کو پھر امام کے سلام پھیرنے کے بعد وہ اسے پوری کر لیں گے۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ خان صاحب، بہت شکریہ۔ آگے چلیں گے۔ ناظرین کرام، فرقان احمد صاحب نے لکسمبرگ سے یہ سوال ہمیں بھجوایا تھا ای میل کے ذریعے۔ دوستوں، انہوں نے پوچھا ہے کہ جن برتنوں میں سور کا گوشت پکایا گیا ہو، کیا ان کو دھو کر دوبارہ استعمال کیا جا سکتا ہے؟ یعنی انہوں نے صورتحال یہ لکھی تھی کہ غالباً کسی جگہ یونیورسٹی کے ہاسٹل میں رہتے ہیں، اکٹھا کامن ایک کچن ہے جہاں اکٹھے برتن ہیں، باقی اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ بھی اپنا کھانا پکاتے ہیں، وہ اپنی تقلید روایات کے مطابق جو ان کے کھانے ہیں وہ پکاتے ہیں، اور ان کے لیے بھی استعمال کے وہی برتن ہیں، تو اس صورت میں کیا کر سکتے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت صالبہ تشریف آئے اور عرض کیا کہ حضور ہم اہل کتاب کے ملکوں میں جاتے ہیں اور یعنی ان کے برتنوں میں ہمیں کھانا پکانا پڑتا ہے اور ان کے ہی برتنوں میں ہم پانی پیتے ہیں، تو کیا کریں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تو تمہیں ان کے علاوہ کوئی برتن مل جائیں تو وہ استعمال کرو، اور اگر نہیں ملے تو فرحضوها بالماء،
پانی سے ان کو اچھی طرح صاف کر لو۔ تو اس حوالے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بڑی واضح یہ ہدایت ہے کہ انسان نے زندہ رہنا ہے اور اسی دنیا میں زندہ رہنا ہے۔ اس دنیا کے جو حالات ہیں بعض اوقات انسان مجبور بھی ہوتا ہے، تو اس کے مطابق اس نے زندگی گزارنی ہے، اپنے آپ کو بچاتے ہوئے ان چیزوں سے جتنا انسان بچ سکے کوشش کرنی چاہیے، اور اس کے مطابق اس کو اپنی زندگی کو بہتر بناتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے احکام پر عمل کرتے ہوئے، اور یہ دیکھتے ہوئے کہ کوئی ایسی چیز جو ضرر رساں ہے، جو اللہ تعالیٰ نے منع فرمائی ہے، اس سے بچ کے جہاں تک ممکن ہے وہ اپنی زندگی کو گزارے۔ تو یہی کیفیت حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے سامنے پیش کی گئی، تو فرمایا کہ شریعت نے اس کو مباح رکھا ہے، اور ایسی پابندیوں پر شریعت نے زور نہیں دیا، بلکہ شریعت نے قد افلح من زکاہا پر زور دیا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم آرمینیوں کے ہاتھ کی بنی ہوئی چیزیں کھا لیتے تھے، اور بغیر اس کے گزارا بھی تو نہیں ہوتا۔ تو بڑا واضح سا حضرت مسیح علیہ السلام کا یہ پیغام ہے کہ جہاں پہ اس کے بغیر گزارا نہیں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ارشاد کی روشنی میں کہ اس چیز کو دھو کے انسان استعمال کر سکتا ہے۔ حضرت خلیفۃ المسیح الرابع خامس ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز نے گزشتہ اپنی ایک کلاس میں بتایا تھا کہ میں ایسے موقع پہ اگر کبھی کہیں جانے کا موقع ہو تو جا کے دیکھ لیتا ہوں کہ کیا کوئی ایسی کوئی چیز تو نہیں ہے، تو ان کو کہہ دیتا ہوں کہ برتن تبدیل کر دیں۔ تو یہ ہر انسان کے لیے یہ جو ہے ممکن نہیں ہے کہ وہ اس میں تبدیلی کروا سکتا ہو۔ جہاں تک ممکن ہو وہاں انسان کروا لے، لیکن جہاں مجبوری ہے بالکل تو وہاں پہ اس چیز کو دھو کے استعمال کرنے کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پہ اجازت دی ہے۔ پاکیزگی ہے اس کا انتظام کرنا چاہیے، جی، اس کے بعد جو ہے استعمال کر سکتے ہیں۔ اس میں ایک تھوڑی سی وضاحت یہ بھی، میں کوئی یہ نہیں کرنے لگا کوئی اختلاف نہیں، بلکہ بڑی اچھی اس زمانے میں اور آج کے زمانے میں برتنوں میں بھی تھوڑا سا فرق ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عام طور پہ مٹی کے برتن ہوتے تھے، اور بعضوں میں تو اندر وہ لگا ہوتا تھا جس کے اندر وہ برتن کے اندر اثر نہیں جاتا، لیکن بعض ایسے برتن جن میں اثر چلا جاتا تھا ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ آج کل کے برتن جو ہیں وہ دھو کے اسی طرح پاک صاف ہو جاتے ہیں، اس لیے اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ بلکہ آج کل تو دھونے کے جو سامان ہیں وہ بھی پہلے سے بہت بہتر ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس کے لیے صرف شرط رکھی ہے فرحدوها بالماء، جی، ورنہ جو دوسری باقی حدیثیں ہیں جس میں مثلا اگر کتا اگر کنویں میں گر گیا ہے، مرا ہوا کتا، تو اس کے لیے ہے کہ اس کے 7 ڈول جو ہیں وہ نکالے جائیں، یا اگر برتن کسی میں کتا منہ ڈال گیا ہے تو اس کے لیے باقاعدہ ہے کہ اس کو پہلے مرتبہ مٹی سے دھونا ہے، پھر بعد میں اس کو 7 مرتبہ پانی سے دھونا ہے۔ تو یہاں پہ یہ کیفیت بھی نہیں رکھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور یہ ارشاد فرمایا کہ اس کو عام سادہ پانی سے اچھی طرح دھو لیا جائے تو یہ کافی ہے۔ جی ٹھیک ہے دوستو، بہت شکریہ، جزاکم اللہ حسن الجزا۔ شیلہ صاحبہ نے ہمیں سوالات بھجوائے ہیں، 2 سوالات آپ کی طرف سے موصول ہوئے ہیں۔ آپ کے ای میل میں شہر یا ملک کا نام وغیرہ نہیں تھا درج، اس لیے وہ ہم ذکر نہیں کر سکیں گے۔ خاصا سوال انہوں نے پوچھا ہے کہ اگر حج صرف اسی پر فرض ہے جو استطاعت رکھتا ہے، تو کہتے پھر حج بدل کی کیا ضرورت ہے؟ اس بات کی وضاحت خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے فرما دی کہ حج بدل کون کر سکتا ہے، کس پہ اس کی استطاعت نہ ہونے کے باوجود وہ اگر اس کی طرف سے ہو جائے تو بہتر ہے۔ اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب حجۃ الوداع کے موقع پہ حج کے لیے مکہ تشریف لے گئے تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ خشم قبیلے کی، بعض احادیث میں خصم کا لفظ ہے، بعض میں خشم کا لفظ ہے، خشم قبیلے کی ایک عورت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور اس نے عرض کی کہ حضور میرے والد بہت بوڑھے ہیں، اتنے بوڑھے ہیں کہ وہ سواری پہ بھی نہیں بیٹھ سکتے صحیح طور پہ، چونکہ اس زمانے میں سواریوں پہ بھی لوگ حج کے لیے آ جاتے تھے اور سواری کے اوپر ہی طواف وغیرہ بھی کر لیتے تھے، تو اس نے یہ بھی سامنے رکھتے ہوئے کہ وہ اس قابل بھی نہیں ہے صحت کے لحاظ سے کہ وہ اس سواری پہ بیٹھ سکے، لیکن اس پہ چونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر حج فرض کیا ہے، گویا وہ مالی لحاظ سے بھی صاحب استطاعت تھے، امن کا رستے کا امن بھی انہیں میسر تھا، صرف ایک
ایسی عذر تھا، ایسی بیماری تھی جس کی وجہ سے بڑھاپا تھا، عمر رسیدہ تھے کہ وہ مکہ حاضر نہیں ہو سکتے تھے۔ تو اس عورت نے پوچھا کہ کیا میں ان کی طرف سے حج کروں؟ تو حضور نے فرمایا ہاں بالکل کرو ان کی طرف سے۔ گویا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہ یہ وضاحت فرما دی کہ اگر کوئی شخص مالی لحاظ سے استطاعت رکھتا ہے، اسے رستے کا امن بھی میسر ہے، لیکن اپنے کسی عذر کی وجہ سے گویا اس پہ حج پوری طرح واجب ہوا ہے، لیکن اپنی کسی بیماری یا اپنی کسی صحت یا عمر کے لحاظ سے وہ اس سفر کو اختیار نہیں کر سکتا، تو چونکہ وہ صاحب استطاعت ہے مالی لحاظ سے، تو وہ اپنی طرف سے کسی کو حج بدل کے طور پہ بھجوا سکتا ہے۔ تو یہ ہے حج بدل کا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی انہی ارشادات کی روشنی میں خلفائے احمدیت سے بھی اس قسم کے فتاوی مروی ہیں۔ چنانچہ ایک موقع پہ حضرت مسلم اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں ایک شخص نے عرض کی کہ حضور میرے والدین فوت ہو گئے ہوئے ہیں اور میں چاہتا ہوں کہ ان کی طرف سے وہ حج کی خواہش رکھتے تھے، تو مالی استطاعت ہے، تو اگر وہ آپ نہیں کر سکے کسی وجہ سے تو کیا ان کی طرف سے حج کروایا جائے یا اتنی رقم دونوں کی طرف سے صدقہ وغیرہ دے دی جائے؟ تو حضرت مسلم اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جو ان کی خواہش ہے والدین کی اس کو پورا کیا جائے اور ان کی طرف سے حج بدل کروایا جائے۔ اسی طرح ایک اور موقع پہ ایک شخص نے کہا کہ حضور میری خواہش حج کرنے کی ہے، لیکن صحت اور عمر اجازت نہیں دیتی کہ میں کیا کروں، لیکن مالی لحاظ سے میں صاحب استطاعت ہوں، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو اگر میں اپنے بیٹے کو اس کے لیے بھیج دوں تو اس میں کوئی حرج ہے؟ حضور نے فرمایا نہیں، بالکل بیٹا جو ہے اپنے والدین کی طرف سے حج بدل پہ جا سکتا ہے۔ تو یہ اس میں ساری وضاحت ہے۔ جیسے آپ نے ابھی وہ ذکر فرمایا مسلم اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو کسی نے پوچھا تھا، تو حدیث میں بھی بیان اسی طرح ذکر آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تیرے والدین فوت ہو گئے ہیں اور اگر ان پر کوئی قرض ہوتا تو تو اسے ادا کرتا، ضرور کرتا، اسی طرح پھر والدین کی طرف سے تم حج بھی کرو۔ اگر آپ ساتھ یہ بھی ہلکی سی وضاحت فرما دیں، حج بدل کرنے والے کے لیے ضروری ہے کہ اس نے خود حج کر رکھا ہو؟ جی وسیم صاحب، اس میں دو ہیں پہلو۔ ایک تو یہ ہے کہ ایک شخص اپنے والدین کی طرف سے حج کر رہا ہے، تو ایسی صورت میں اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ اس نے پہلے حج کیا ہو۔ اگر وہ والدین کی طرف سے حج کر رہا ہے تو پھر اس کا اپنا پہلے حج کیا ہونا ضروری نہیں ہے، لیکن اگر وہ کسی اور کی طرف سے والدین کے علاوہ کسی دوست کسی اور رشتہ دار کی طرف سے کر رہا ہے تو پھر اس کے لیے احادیث کی روشنی میں بھی اور اسی طرح جماعت احمدیہ کے جو ارشادات خلفاء کے ارشادات ہیں ان کی روشنی میں بھی یہ واضح طور پہ موجود ہے کہ پھر اس کے لیے پہلے اپنی طرف اپنا حج کیا ہونا ضروری ہے۔ چنانچہ احادیث میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو حج کے دوران طواف کے دوران یہ تلبیہ کہتے ہوئے سنا کہ میں فلاں شخص کی طرف سے تلبیہ کہہ رہا ہوں، غالباً لبیک ان شبرما شبرما تھا۔ تو حضور نے فرمایا کہ یہ شبرما کون ہے؟ تو اس نے کہا کہ میرا بھائی ہے یا میرا کوئی عزیز ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ تم نے خود حج کیا ہے؟ تو اس نے کہا نہیں۔ تو حضور نے فرمایا پہلے اپنی طرف سے حج کرو پھر شبرما کی طرف سے کرنا۔ لیکن اس کے برعکس ایک عورت جس کا آپ نے حوالہ دیا ہے حضور کی خدمت میں حاضر ہوئی، اور میں نے بھی ایک اور حدیث میں بھی ذکر ہے کہ ایک شخص حضور کی خدمت میں حاضر ہوا کہ میرا والد جو ہے، ایک میں آیا ہے کہ وہ فوت ہو گئے ہوئے ہیں اور ان پہ حج فرض تھا، ایک خاتون نے کہا کہ اس نے میری والدہ نے نظر مانی تھی اور وہ فوت ہو گئی ہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور میں ان کی طرف سے حج کر سکتی ہوں؟ حضور نے فرمایا کہ ہاں بالکل، اگر تیرے والدین پہ کوئی قرض ہوتا تو اسے ادا کرتی یا نہ، تو وہ تمہیں کرنا چاہیے۔ اسی طرح حضرت مسلم اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جن کے میں نے حوالے ابھی جو بیان کیے ہیں اس میں بھی حضرت صاحب نے یہ واضح طور پہ فرمایا کہ اولاد جو ہے وہ اپنے والدین کی طرف سے اگر حج کرے تو اس کا پہلے اپنی طرف سے حج کیا ہونا ضروری نہیں ہے، لیکن دوسرے کسی شخص کا اگر وہ کی طرف سے اگر حج کیا جائے تو پہلے اپنا حج ہوا ہونا ضروری ہے۔ جزاک اللہ خان صاحب، بہت شکریہ، حسن الجزا۔ ناظرین کرام، پروگرام کے آخر پر ہیں، آخری سوال ہوگا غالباً یہ، اور شہلہ صاحبہ کا یہ دوسرا سوال ہے۔ دوسرا انہوں نے پوچھا کہ کیا عید پر انسان دوسروں کی طرف سے جیسے والدین وغیرہ ان کی طرف سے قربانی کر سکتا ہے؟
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بارے میں واضح سنت ہے اور اس کی رعایت سے انسان کر سکتا ہے اپنے والدین کی طرف سے یا دوسرے لوگوں کی طرف سے قربانی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب قربانی کرتے تھے تو عموماً 2 مینڈے آپ ذبح کیا کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ ایک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل کی طرف سے اور دوسرا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی طرف سے۔ نہ صرف یہ بلکہ آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ ارشاد بھی فرمایا کہ میرے بعد اسی طرح 2 مینڈے جو ہیں وہ میری طرف سے ذبح کیا کرنا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی زندگی میں یہ دونوں مینڈے ذبح کرتے رہے۔ ایک مرتبہ کسی نے پوچھا بھی آپ سے کہ یہ آپ کیا کرتے ہیں، تو انہوں نے یہ بتایا کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت ہے جس کو میں پورا کرتا ہوں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا عمل اور آگے آپ کا یہ ارشاد وصیت یہ بتاتی ہے کہ ایک انسان دوسرے انسان کی طرف سے جو قربانی ہے وہ کر سکتا ہے، اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے۔ اور اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی امت سے جو پیار ہے وہ بھی نظر آتا ہے کہ حضور نے فرمایا ھذا منی، یہ میری طرف سے، وھذا من لم یذبح من امتی، کہ میری امت میں سے جو قربانی نہ کر سکے یہ اس کی طرف سے ہے۔ تو ایسا درد جو ہے قیامت تک کے لیے جو ہے امت کے لیے ہمیشہ سے، اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ قربانی کوئی ایسی معمولی چیز نہیں ہے کہ جو انسان یہ سمجھے کہ کر لی تو ٹھیک ہے، نہیں کر لی تو پھر بھی ٹھیک ہے، بلکہ یہاں تک ہے کہ جو نہیں کر سکا گویا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف سے ادا کی ہے۔ تو کوشش ہمیں کرنی چاہیے اس حوالے سے کہ جو قربانی ہے اس کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے اہتمام کرنا چاہیے، اس کے لیے کوشش کرنی چاہیے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنی اہمیت تھی، حضور اس کو جو ہے وہ خود ذبح کرتے تھے اپنے ہاتھ سے۔ کئی جو ہے سینکڑوں مطلب صحابہ تھے، کسی کو ایک جو ہے ہلکا سا اشارہ ان کے لیے وہ بڑے شرف کی اور عزت کی بات ہوتی کہ حضور کے لیے کام کریں وہ، لیکن حضور خود اس کو اپنے ہاتھ سے ذبح کرتے تھے۔ بلکہ یہ بھی آتا ہے کہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک مرتبہ فرمایا کہ تو تمہاری یہ قربانی ہے تو تم آ کے اس کے پاس جو ہے وہ کھڑی ہو کے دیکھو یا اس کو جو ہے وہ ایک دفعہ ٹچ کر لو تو تمہاری طرف سے یہ ذبح کیا جائے۔ جزاکم اللہ دوسا، بہت شکریہ۔ اور ناظرین کرام، آج کے اس پروگرام میں ہم اتنے سوالات لے سکیں گے۔ اگلے ہفتے انشاءاللہ جو ہے ہم بات کریں گے ابرار چغتائی صاحب کا سوال ہے آسٹریلیا سے، طاہر احمد بیگ صاحب قادیان سے 2 سوالات ہیں، مدثر احمد صاحب ہیں، امت الجمیل صاحبہ کینیڈا سے، افتخار احمد ملک صاحب جرمنی سے۔ تو انشاءاللہ امید ہے کہ اگلے ہفتے ہم آپ کے سوالات پر گفتگو کر سکیں گے۔ انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی، اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ